محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ للکار علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، قائد بے باک حضرت علامہ مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آ کر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی گفتگو، اپنی گزارشات کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی عطر محمود صاحب کا، ابو بکر سلطان یزدانی صاحب کا، عابد الہی ظہیر صاحب کا، عثمان سلطان صاحب کا، اور استحکام پاکستان کے ورکروں کا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پھر میرے بعد انشاءاللہ قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کا اور شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا مفصل اور مدلل خطابات ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اس اگست کے مہینے میں لوگ اپنے اپنے انداز میں ملک پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ 14 اگست ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔
شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو، اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا تھا، کتنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا، کتنی سہاگنوں کے سامنے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی، کتنے ہی معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص کروائے گئے تھے، کتنے ہی بزرگوں کو آگ اور خون کے دریا عبور کروائے گئے تھے۔ او آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، او آزادی کے نعرے لگانے والوں، او آزادی کے جشن منانے والوں، او آزادی کے دن اپنے موٹر سائیکلوں کی بینسریاں نکال کر گلی محلے بازار اور سڑکوں پر اودم مچانے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزارے؟ کیا آزادی یہ ہے ماں بہن کا فرق مٹا دے؟ کیا آزادی یہ ہے پردہ ہٹا دے؟ کیا آزادی یہ ہے فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے جیسے چاہیں تھرکے، ناچیں گائیں اور اودم مچائیں؟ کیا آزادی یہ ہے سود کو حلال کر دے، شراب اور جوا عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے جس کا چاہے گلا کاٹ دے، جس کی چاہے عزت لوٹ لے، جس کا چاہے حق دبا لے؟ اور لوگوں، اگر آزادی اس کا نام ہے تو یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی۔ میں کیسیاں کے اس عظیم الشان اجتماع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ پھر ماں اور بہنوں کی عصمتیں کیوں لٹوائیں؟ مجھے بتاؤ لاکھوں بچے یتیم کس لیے کروائے؟ مجھے بتاؤ خون کے دریا کیوں بہائے؟ مجھے بتاؤ آرزوؤں کے محل کیوں جلائے؟ اور جوانوں، ہمارے بزرگوں نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اس پاک سرزمین پر اسلامی قانون نافذ کریں گے،
یہاں سماجی مساوات ہوگی، یہاں معاشی عدل ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، یہاں ظلم اور استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے سب نے مل کر یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تمہاری آواز پنڈال سے باہر نہیں جا رہی، لوگوں کو بتاؤ پاکستان کے حقیقی وارث جاگ اٹھے ہیں۔ اب پاکستان کی فضاؤں میں تحریک انصاف کا پرچم نہیں لہرائے گا، نون لیگ کا پرچم نہیں لہرائے گا، پیپلز پارٹی کا پرچم نہیں لہرائے گا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، اب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا اللہ کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ علامہ شہید سے رشتہ کیا؟ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ زور سے بولے پاکستان۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ شہید سے رشتہ کیا؟ یزدانی شہید سے رشتہ کیا؟ سنیے سنیے ذرا، مجھے کچھ کہنے دیجئے۔ میں مختصر وقت میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں، میں استحکام پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام لے کے آیا ہوں، یہ صدا لے کے آیا ہوں، یہ آوازہ لے کے آیا ہوں، یہ نکارہ لے کے آیا ہوں۔ اور ڈھیسیاں کے بسنے والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، ان کو جا کے بتا دو، ان کو جا کے سنا دو، استحکام پاکستان کانفرنس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، استحکام پاکستان کانفرنس ہوتی رہے گی اور کتاب و سنت کا گلگلہ مچتا رہے گا، علامہ کے نعرے لگتے رہیں گے، علامہ کے دشمن بھاگ کے رہیں گے، علامہ کے دیوانے ملک پہ چھا کے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ استحکام پاکستان کانفرنس، استحکام پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ سنو سنو، میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو کہنا چاہتا ہوں، روک لو، روک سکتے ہو، استحکام پاکستان کانفرنس کو روک لو، روک سکتے ہو، روک لو۔ تمہارے قائد کی بیٹی کا، تمہارے لیڈر کی بیٹی کا پیغام دہرا رہا ہوں، پیغام دہرا رہا ہوں، بزدل نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، انشاءاللہ علامہ ظہیر کی طرح کتاب و سنت کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہوں گا، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہوں گا۔ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، بھائیوں تگڑے ہو کے جواب دیو، شہداء کا مشن جاری رہے گا، شہداء کا مشن، شہداء کا مشن، شہداء کا مشن، شہداء کا مشن۔ اب بولو کیا نعرہ سب نے مل کے لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور فیصل آباد تک آواز جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پاکستان کا مطلب
پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس ملک میں رونق آ گئی، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور گلزار ہستی میں بہار آ گئی، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تہذیب و تمدن کے پھول کھلے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اخلاق و محبت کی کلیاں نکلی، ارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے توحید آئی۔ اللہ اکبر، شعر آیا، شعر آیا، شعر آیا، شعر آیا۔ ایک دکا اور دو، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اپنے شہید رات کے محبوب بیٹے کے کھڑا ہوگا، بازو لہلہا کر شہدائی کے لیے اقبال کرے، نعرہ تکبیر، اقتدار جانبدار۔ زور سے جواب دو، زور سے جواب دو، فیصل آباد کو پتہ چل جائے علامہ ظہیر کا بیٹا آیا ہے، اہل حدیثوں کا قائد آیا ہے۔ آیا 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 آیا، یہ بیٹا کس کا؟ آیا 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 آیا، شعر آیا، ہمت والا، جرت والا، شعر آیا، شعر نازم آیا، اللہ، نازم اللہ، ہمت والا، جرت والا۔ شعر آیا، شعر آیا۔ قائد اہل حدیث حافظ ذاکر دیکھو دیکھو کون ہے؟ شعر۔ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں۔ بے شمار، اللہ اکبر، بابی بابی اجتے ہو گئی، بابی بابی، بابی بابی، بابی بابی، بابی بابی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر، حق کی صبح باطل کی شام، ابتسام ابتسام، حق کی صبح باطل کی شام، اختصام اختصام۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ایسے بھی بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جاؤ پیچھے۔ افسان لے آؤ، بس 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 بٹھا دو ساتھیاں، پیچھے تو افسان بیٹھن دے، رستہ دیو، رستہ دیو، بیٹھن دیو، بیٹھن دیو، افسان بیٹھن دیو۔ اسٹیج والے باقی بیٹھ جائیں، اسٹیج والے بیٹھ جائیں۔ ہاں جی سنیے سنیے، یہ مائک بند کیجئے، دوسرا ذرا بات سنیے، توجہ میری طرف کیجئے ذرا۔ قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا مفصل اور مدلل خطاب ہونے والا ہے۔ سنیے سنیے ذرا میری بات کی طرف توجہ کیجئے، اسٹیج پہ خاموشی کیجئے، بیٹھ جائیے ذرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں فیصل آباد کی سرزمین پہ آج یہ پیغام گونجنا چاہیے، آج یہ آواز گونجنی چاہیے، آج یہ صدا گونجنی چاہیے۔ ٹھیسیاں کے بسنے والوں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو
خبر ہو جائے، لوگوں کو جناب علم ہو جائے کہ علامہ شہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے، علامہ شہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے۔ سنیے سنیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب میرے اکابر نے، جب میرے بزرگوں نے، جب میرے اسلاف نے یہ نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کی برکت سے آئے یہاں رونق آ گئی، گلزار ہستی میں بہار آ گئی، تہذیب و تمدن کے پھول کھلے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور یارو اخلاق و محبت کی کلیاں نکلی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اس ملک میں توحید آئی، پرہیزگاری آئی، سچائی آئی، محبت آئی، اخوت آئی، مساوات آئی، ہمدردی آئی۔ ہاں ہاں، اس ملک میں خیر خواہی کی سوچ آئی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ شرم و حیا آئی، غیرت آئی، عزت آئی، عظمت آئی، رفعت آئی، معرفت آئی، بلندی آئی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ صداقت آئی، عدالت آئی، شرافت آئی، سخاوت آئی، امانت آئی، دیانت آئی۔ آئے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ذہانت آئی، فطانت آئی، اور لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ریاست آئی۔ پیسیاں والو، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پاکستان کی شکل میں خوبصورت ریاست آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ طارق محمود یزدانی۔ سنو ذرا، سنو سنو، اس کی آواز ٹھیک کرو، اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک کرو ذرا۔ ہاں ہاں، سپیکر والے بھی ڈر گئے ہیں کہ آواز فیصلہ آباد تک نہ جائے، جلسہ روکنے والوں تک نہ جائے۔ میں پہنچا کے چھوڑوں گا، تمہارے گھروں تک آواز پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ صداقت کی آواز گھر گھر پہنچ کے رہے گی، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سنو سنو ذرا، میں کہنا چاہتا ہوں یار، جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ نے ملک عطا کیا، جو ریاست عطا کی، اس ریاست میں کبھی سوشلزم کو آزمایا گیا، اس ریاست میں کبھی مغربی جمہوریت کو آزمایا گیا، ارے کبھی اس ریاست میں مغربی جمہوریت کو آزمایا گیا، کبھی اس ریاست میں ڈرونزم کو آزمایا گیا، کمیونزم کو آزمایا گیا، نیشنلزم کو آزمایا گیا، کبھی اس ملک میں بھٹوئزم کو آزمایا گیا، ہاں سیاہزم کو آزمایا گیا، کبھی شریفزم کو آزمایا گیا، کبھی شریرزم کو آزمایا گیا۔ نہیں آزمایا گیا تو لا الہ الا اللہ کو نہیں آزمایا گیا۔ سنو، علامہ شہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سنو، پکار سنو، صدا سنو، آوازہ سنو، نکارہ سنو۔ پیسیاں والو، ان کو جا کے بتا دو اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، اہل حدیث کی صدا یہ ہے، اگر پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہو، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو، پاکستان میں خوشیوں کے چراغ جلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان میں بگڑے ہوئے مسائل کا حل چاہتے ہو، پاکستان میں اپنے غصب شدہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہو، پاکستان میں بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، تو آؤ لا الہ الا اللہ کو مان لو، محمد الرسول اللہ کو جان لو۔ ہمارا پیغام یہ ہے، لا الہ الا اللہ کو مان لو، محمد الرسول اللہ کو جان لو۔ آج لا الہ الا اللہ کے پرکھچے اڑائے جا رہے ہیں اس ملک میں، آج لا الہ الا اللہ کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے، آج لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج لا الہ الا اللہ کو پسے پس ڈالا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو، زبانوں کو تالے لگا لو، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، کانوں میں روئی کے بڑے لے لو،
سن لو، یہ استحکام پاکستان کے نوجوان، یہ کارکنان عظمت صحابہ، یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان تہیا کر چکے ہیں۔ ہم شرک و بدعت سے کتاب و سنت کے ٹینک بن کے ٹکرائیں گے۔ اور اللہ اکبر۔ اب بولو، کتاب و سنت کے ٹینک بن کے شرک و بدعت سے ٹکراؤ گے، توحید و سنت کے پرچم لہراؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، توحید و سنت کے پرچم لہراؤ گے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کے بارے میں فرمائے، جاؤ مسند احمد کھولو، مستدرک حاکم کھولو، مصنف ابن ابی شیبہ کھولو، شرح الکبریٰ للنسائی کھولو، ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب ابو طالب میرے محبوب کے پاس آئے، آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو چاہتا کیا ہے؟ اقتدار چاہیے، دینے کے لیے تیار ہے، اختیار چاہیے، مال و دولت چاہیے، چاہتا کیا ہے؟ لوگوں کو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ تیری تمنا کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ تیری تڑپ کیا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ تیری لگن کیا ہے؟ میرے محبوب نے چچا سے کہا تھا، انی ارید منہم کلمۃ واحدۃ، چچا میں ان سے مال و دولت کا سوال نہیں کرتا، میں اقتدار کا سوال نہیں کرتا، میں اختیار کا سوال نہیں کرتا، میں کرسی کا سوال نہیں کرتا، میں تو ان سے صرف ایک کلمے کا تقاضا کرتا ہوں۔ کلمہ ہی جلدی بتا وہ کلمہ کیا ہے جس کا تو تقاضا کرتا ہے؟ اور اہل حدیث کا مسلک سنو، اہل حدیث کا عقیدہ لکھو، اہل حدیث کا نظریہ لکھو۔ ہم نواز شریف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نواز شریف کو گلی گلی کیوں للکارتے ہیں؟ ہماری خواہش کیا ہے؟ چچا نے پوچھا، بھتیجے بتا وہ کلمہ کیا ہے جس کا تو تقاضا کرتا ہے؟ کہا قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ نواز شریف تو لا الہ کا تمسکر اڑائے، ہم سے تو جناب توقع کرے ہم تیری حمایت کریں گے، تو توقع کرے ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھ، تو رب کی توحید کا مذاق اڑائے گا، علامہ سہیر کے بیٹے گلی گلی تیرا مقابلہ بھی کریں گے، محاسبہ بھی کریں گے۔ علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، اور آج آج جو مولوی آج آج جو مولوی ٹرکوں پہ بیٹھ کے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں تو کیوں احتجاج کرتا ہے جلسوں میں؟ میں نے کہا تم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے زیادتی کی ہے، نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس لیے احتجاج کرتا ہوں کہ تم نے یوتھ فورس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہاری زیادتی کی وجہ سے احتجاج کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کہو انشاءاللہ، اور بولو ہم احتجاج کریں گے، حق بات کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ کہیں گے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پلٹتا ہے تو پلٹ جائے، کوئی کسی کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑتی ہیں پڑ جائے، حق کہیں گے، کلی کلی کہیں گے، اپن اور بیگانوں میں کہیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اپنے مرشد و مخدوم کی طرح مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، جل جانا تو گوارا ہے، اور حق پہ آنچ آنے دینا گوارا۔
یارو چلنے سے پہلے اس کو یہی کہہ دیتے کہ داتا دربار کا رخ کرنے کی بجائے مسجد بادشاہی مسجد کا رخ کر لے، بادشاہی مسجد چلا جا تو اہل حدیث ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کھول، ابن حجر اسقلانی کہتے ہجرت مدینہ کے موقع پر اہل مدینہ رسول اللہ کے پاس آئے، سادہ کاغذ لے کے آئے، یہ لے کاغذ، جو جی چاہے شرط لکھ لے اس پہ، جو جی چاہے شرائط تحریر کر لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ چل۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا میری کوئی اپنی ذات کے حوالے سے شرط نہیں ہے، اشترط لربی، میری شرط جو ہے وہ تو میرے رب کے بارے میں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری شرط یہ ہے کہ تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ تم اتنا ہی کہہ دو، اتنے ہی الفاظ کہہ دو، لیکن تم میں جرت کہاں، تم میں ہمت کہاں، تم میں طاقت کہاں؟ آؤ علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کو دیکھو، اللہ کی قسم جانوں کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے گلی گلی صدا لگا رہے ہیں، نگر نگر پیغام دے رہے ہیں، کوچے کوچے آواز لگا رہے ہیں کہ مسلک کی صداقت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، مسلک کی صداقت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔